پیار سے سب لوگ مجھے نور کہہ کر بلاتے تھے۔ غربت نے ہمارے گھر سالوں سے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میرے ابو اصل میں معذور تھے، ویل چیئر پر ہی وہ اپنا کام کرنے جاتے۔ ہماری کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی جہاں ان کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بیٹھ جایا کرتا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے مجھے احساس تھا کہ وہ کتنی محنت سے ہمیں پڑھا لکھا رہے ہیں۔ میں صبح کالج جاتی، شام کو ایک اکیڈمی میں بچوں کو پڑھاتی۔ یوں میں اپنے کالج کی فیس خود ادا کر لیتی اور اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں تھی۔ جب سے میری تعلیم مکمل ہوئی تھی، سارے رشتہ داروں نے امی ابو پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شادی کی فکر کرو، لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، کب تک گھر بٹھائے رکھو گی؟ رشتہ داروں کی ان باتوں نے میرے ماں باپ کی نیندیں حرام کر دی تھیں، اسی لیے انہوں نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ مگر جب بھی رشتے والے آتے، انہیں میری چھوٹی بہنیں پسند آ جاتیں۔ میں بہت خوبصورت تو نہیں تھی، پر اچھی خاصی لڑکی تو تھی، مگر گھر والوں کی فکر اور گھر کے حالات نے میرے چہرے سے شادابی چھین لی تھی۔ میں کئی سالوں کے باہر کے سرد گرم حالات کا تنہا مقابلہ کر رہی تھی، اس لیے کبھی اپنا خیال رکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ چھوٹی بہنیں چونکہ گھر پر ہی رہتی تھیں، اس لیے وہ ٹوٹکے آزمایا کرتی تھیں اور اپنا خیال رکھا کرتیں، تبھی میرے مقابلے میں رشتے والوں کو وہ پسند آ جاتیں۔ میرے والدین انکار کر دیتے کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی تب تک وہ چھوٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ میری وجہ سے چھوٹیوں کو انتظار کی سولی پر نہ لٹکائیں، مگر انہوں نے بھی جیسے ضد پکڑ لی تھی کہ پہلے میری شادی کریں گے، اس کے بعد ہی چھوٹی بہنوں کی باری آئے گی۔ میری 26 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ہمارے خاندان میں لڑکیاں 20-22 کی عمر میں بیاہ دی جاتی تھیں۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر والے بھی اذیت میں ہیں۔ اب تو چھوٹی بہنیں بھی جوان تھیں۔ میں روز گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتی کہ میرے لیے سب اچھا بنا دے۔ آخر ایک دن میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں جس اسکول میں نوکری کرتی تھی، وہاں کی ایک ٹیچر نے اپنے کسی رشتہ دار سے میرا ذکر کیا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر بھی آ گئیں۔ وہ خاتون کافی امیر تھیں اور ان کا بیٹا بھی کافی ہینڈسم تھا۔ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنے اچھے گھر سے میرا رشتہ آ سکتا ہے، میرے صبر کا پھل یوں بھی مجھے مل سکتا ہے۔ میرے امی ابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت تفتیش کے بعد ہاں کر دی۔ آس پڑوس والوں سے معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا کہ لڑکا نہایت شریف ہے، وہ گھرانہ بہت معزز ہے۔ یہ سب پتہ چلنے کے بعد میری شادی طے ہو گئی۔ میں خوش تو تھی، لیکن کچھ ڈر بھی رہی تھی کہ آخر لوگوں کو مجھ میں ایسا کیا نظر آ گیا۔ وہ اتنا امیر اور خوبصورت تھا اور میں غریب سی معمولی شکل و صورت والی ٹیچر۔ جس ٹیچر نے میرا رشتہ کروایا تھا، اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ لوگوں کو ایک سلجھی ہوئی اور شریف لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے تم سے ملوا دیا انہیں۔ تم پریشان مت ہو اور اپنی شادی کی تیاری کرو۔ اس کی بات سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے تمام فکریں چھوڑ کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میری ساس مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جایا کرتی تھیں، حالانکہ کبھی کبھی میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا بڑا تابعدار ہے، ان کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ میری ساس نے شادی سے پہلے مہندی والی رات ہی نکاح کرنے کی شرط رکھی تھی تاکہ مہندی اکٹھی ہو جائے۔ مجھے بھی یہ سن کر اچھا لگا تھا، اسی بہانے میں اپنے شوہر سے 2-4 باتیں ہی کر لیتی۔ منگنی کے بعد ایک مرتبہ بھی اس نے کال نہیں کی تھی، شاید اس کو اپنی امی کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ مہندی والی رات لڑکے والے مہندی لے کر آئے، پہلے کھانا لگایا گیا تھا اور سبھی لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے تب تک کھانا شروع نہیں کیا تھا جب تک اس کی ماں نے شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے ہی اسے جو ڈال کر دیا اس نے کھایا، خود سے کچھ بھی نہیں لیا۔ کھانے کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور میں مسز عمر بن گئی۔ نکاح کے بعد وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی سب لوگ مجھے مبارکباد دینے آئے تو میری ساس نے رک کر اپنے پیچھے کھڑے میرے شوہر کو گھور کر دیکھا اور کہا، عمر، نکاح ہو گیا ہے، اب تم گھر جاؤ، ہم سب کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا شوہر نکاح کے بعد میرا گھونگھٹ اٹھاتا، مگر میں حیران رہ گئی جو میرے شوہر نے اپنی ماں کی بات پر سر جھکایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جو شخص کھانا تک ماں سے پوچھ کر کھاتا ہے وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا؟ چھوٹی سی چھوٹی بات
چھوٹے سے چھوٹے کام پر وہ اپنی ماں سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑے خدشوں کا شکار ہو چکی تھی۔ خیر، رخصتی والا دن بھی آ گیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے خدشے بے بنیاد ہوں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو آج بھی پہلے گھر بھیج دیا کہ وہ خود مجھے لے کر آئیں گی۔ مجھے ساس کا رویہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی تلخ بات بھی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی اس کی عجیب سی نظریں، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ میں کافی دیر تک شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا اور میرا شوہر بہت غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ آتے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ میں بہت حیران ہو گئی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے میری ساس بھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ساس کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ شوہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچنا شروع کر دیا اور بولا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جیسی بدکار لڑکی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر تمہارا شادی سے پہلے کہیں چکر تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اب تمہارے عاشق سڑکوں پر آ کر ہمارے خاندان کی رسوائی کریں گے۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ میں دلہن کے لباس میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ موسم بھی خراب ہونے لگا اور بارش برسنے لگی۔ میں روتے ہوئے سڑک پر آ گئی کہ اب کیا کروں۔ میں اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے میری شادی ہوئی تھی۔ اب اگر رات کے اس پہر میں گھر واپس جاتی تو ان کے دل صدمے سے پھٹ جاتے۔ میرے ماں باپ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی شادی کی پہلے ہی رات اجڑ کر گھر آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں۔ تبھی ایک جانب سے ساس چھتری لیے میرے پاس آئی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ مجھے گھر سے نکلوا کر اس وقت وہ میرے پاس کیا کرنے آئی تھی۔ ساس ہنسنے لگی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، مگر ایک بات جان لو کہ وہ سب میں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ آپ نے اس سے ایسا کیا کہا کہ اس نے میری بات سننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ بیچ سڑک پر ایک لڑکا ہماری گاڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہاری بیوی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا اوروں سے چکر تھا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، آپ نے مجھ سے کیا دشمنی نکالی ہے؟ میرا کیا قصور تھا؟ ساس کہنے لگی کہ وہ سب بات کی باتیں ہیں، میں نے ایسا کیوں کیا؟ فی الحال مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہی ہو کہ میں اس وقت یہاں تمہارے پاس کیا کرنے آئی ہوں، تو میں تمہیں گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ میں خوش ہو گئی، لیکن اس نے جب کہا کہ میری ایک شرط ہے اور اسی شرط پر میں تمہیں گھر میں لے جا سکتی ہوں تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے پوچھا کون سی شرط؟ ساس نے جو شرط بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے صرف 10 منٹ دیے تھے۔ ایک طرف میرے بوڑھے ماں باپ، وہ شادی کے انتظار میں بیٹھی 2 جوان بہنیں، دوسری طرف سر چھپانے کو ایک چھت اور باعث زندگی، بس ایک شرط کے بدلے۔ میں نے ساس کو ہاں کر دی اور کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ ساس مجھے گھر لے آئی اور بیٹے سے بولی، بیٹا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، یہ لڑکی بے قصور ہے، وہ لڑکا ہی جھوٹا تھا اور کسی اور کے دھوکے میں تمہاری بیوی کو سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سب ابھی ابھی پتہ چلا تو میں فوراً بھاگی گئی اور اپنی بہو کو واپس لے آئی۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے اور اب تم بھی معافی مانگ لو۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے ماں، آپ کہہ رہی ہو تو ایسا ہی ہوگا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میری ساس نے مجھے آہستہ سے کہا کہ وہی کرنا جو میں نے کہا ہے۔ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو کھڑے کھڑے طلاق دلوا دوں گی۔ میں ساس کی دھمکی سن کر ڈر گئی اور کہا کہ آپ جو بولیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میرے شوہر کا رویہ اپنی ماں کے کہنے پر ٹھیک ہوا تھا، ورنہ تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا میرے ساتھ۔ میں نے کچھ دن جائزہ لیا تو آہستہ آہستہ میں سب جاننے لگی۔ میرے سسر کا انتقال 15 سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے ہی ساس گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی۔ گھر اور کاروبار دونوں کو اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ ساس کے 2 بیٹے اور تھے، مگر وہ بیرون ملک میں رہتے تھے۔
جو میرا شوہر تھا میری ساس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور بےحد تابعدار اور فرما بردار تھا۔ میری ساس اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم جاؤ اپنے شوہر کو یہ بتاؤ کہ تم نے خود اس کے لیے یہ کھانا بنایا ہے۔ میں وہی کرنے لگی جو ساس مجھے کہتی تھی۔ عمر کی عادت بہت اچھی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ سب دیکھ دیکھ کر میری ساس چلتی ہے۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی غلط بات کر کے میرا گھر اجاڑنے کی کوشش نہ کرے، مگر ساس کہتی تھی کہ جب تک تم میری شرط مانتی رہو گی تب تک اس گھر میں سکون سے رہو گی۔ میری ساس روز رات کو مجھے دودھ کا گلاس دیتی تھی کہ جا کر اپنے میاں کو پلا دو۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں خود اپنے شوہر کے لیے کھانا بناؤں اور دودھ ابالوں، مگر وہ مجھے سختی سے گھور کر کچن سے باہر نکال دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب خود کیوں کرتی ہیں، کیونکہ گھر میں نوکروں کی فوج تھی۔ اس کے باوجود عمر کے کھانے پینے کا خیال وہ خود رکھتی تھیں۔ مجھے تو سوال پوچھنے کا اختیار ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اس کی ہر بات مانتی تھی۔ بظاہر تو سسرال میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ تھا جو مجھے غلط لگتا تھا۔ عمر جتنا اپنی ماں کے قریب تھا، اس سے تو اس کی ماں کو سب سے زیادہ پیار اسی سے ہونا چاہیے تھا، مگر وہ فون پر ہر وقت اپنے دوسرے بیٹوں سے لگی رہتی تھیں۔ اس کو زیادہ پرواہ بھی انہی کی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے جب مجھے خوشخبری ملی۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے، لیکن اسی رات میری ساس کمرے میں مجھے اپنی شرط یاد دلانے آ گئی۔ کہنے لگی کہ میری شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اسی شرط پر تمہیں گھر لے کر آئی تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی، اولاد نہیں جنو گی۔ تمہارے پاس کچھ دن ہے، اس بچے سے جان چھڑواؤ۔ اگر تم اپنی بات سے مکری تو انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سب سن کر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں ساس کے قدموں میں بیٹھ کر اور منت کرنے لگی کہ اپنی شرط واپس لے لیں۔ میں کیسے خود کو اس خوشی سے محروم کر دوں؟ مگر ساس نہ مانی اور دھمکی دے کر چلی گئی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کچھ بھی کر کے مجھے طلاق دلوا دے گی۔ میں بہت مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ عمر کو میرے خلاف بھڑکا دیتی تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کے خلاف کیسے جا سکتی تھیں؟ سگی ماں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ عمر کی سگی ماں ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کی شرط سن کر تو ایسا لگتا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ سارا دن اپنے بیٹوں سے باتیں کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے اس کی باتیں سنی تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھیں، میں کیوں اس عمر کی فکر میں مروں؟ وہ کون سا میری سگی اولاد ہے؟ وہ تو دنیا دکھاوے کے لیے اسے پال پوس کر جوان کیا تاکہ یہ زمانہ باتیں نہ بنائے۔ ساس کی باتیں سن کر مجھے زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اس سے اسی قسم کی توقع تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سب عمر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ جب تک ثبوت ہاتھ نہ لگتے عمر کبھی میری بات کا یقین نہ کرتا، اور مجھے تو ابھی یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ ایسا کر کیوں رہی ہے، اس کا کیا مفاد ہے۔ اس سب میں ساس کی دھمکیاں بھی جاری تھیں کہ اس بچے کو ختم کر دو، تمہیں اسی شرط پر گھر میں گھسنے دیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی۔ اس نے مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ اگر میں نے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی شرط پوری نہ کی تب وہ مجھے گھر سے نکلوا دے گی۔ میری ذہنی کیفیت اس وقت بہت بھاری ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ایک ماں بننے کے ناطے کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو ساس کہہ رہی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ کوشش کروں اس کی ماں کی حقیقت بتانے کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں مجھے ایک خاص شرط پر اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ مجھے لگا وہ پوچھے گا، مگر اس نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ وہ تمہارا اور ماں کا معاملہ ہے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کے خلاف ذرا سی بھی بات سننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ الٹا مجھے ڈانٹ دیتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ساس مجھے زبردستی ہسپتال لے گئی۔ اس نے اپنی خاص ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جا کر کچھ کہا اور ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ساس مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لائی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور امی تمہیں
ہسپتال لے گئی تھیں۔ افسوس ہمارا بچہ نہیں رہا۔ میرا شوہر بہت افسردہ تھا۔ میری ساس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا، جو میں نے کرنا تھا کر لیا۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، ساس کی اصلیت تو معلوم کر کے ہی رہوں گی اور اپنے شوہر کے سامنے لاؤں گی، چاہے مجھے طلاق ہی کیوں نہ ہو جائے۔ انہی دنوں ساس کے دونوں بیٹے گھر واپس آ گئے۔ وہ دونوں بھی ہو بہو اپنی ماں کے جیسے تھے۔ تینوں ماں بیٹے کمرے میں سر جوڑے گھنٹوں بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے کرتے رہتے تھے۔ مجھے آتے دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ میں بہت تجسس میں تھی کہ اب ساس کیا کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن میں ساس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ساس اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، وہ لڑکی میرے ہی کہنے پر چل رہی ہے۔ بہت جلد ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا اور دولت بہت جلد ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے دھکے دے کر نکلوا دیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ یہ سب دولت کے لیے کر رہی تھی، مگر اس کا پلان کیا تھا؟ میں نے اس دن شوہر سے باتوں باتوں میں پوچھا، کیا اس کی ساری دولت اس کے نام ہے یا اس کی ماں کے نام؟ تو کہنے لگا کہ میرے بابا نے بڑی عجب سی وصیت کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی ساری دولت میری اولاد کے نام پر ہوگی، مجھے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے صرف اسی صورت مل سکتی ہے اگر میں 30 سال کا ہو جاؤں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا نے بڑی زیادتی کی امی اور باقی بھائیوں کے ساتھ۔ انہیں پتہ نہیں کیوں جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب میری جائیداد میرے نام ہو جائے گی تو میں امی کے نام لگوا دوں گا، سارا حق انہی کا تو ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا کہ ساس کے ارادے کیا تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی تھی، میں روز اس لڑکی کو جو دودھ دیتی ہوں کہ عمر کو دے دے، اس میں اصل میں زہر ہے۔ روز تھوڑا تھوڑا زہر کر کے اگر دیا جائے تو 1 سال میں بندہ مر جاتا ہے۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں، بس 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ وہ 30 سال کا ہو جائے گا اور ٹھیک 1 مہینے بعد عمر مر جائے گا اور اس کے قتل کا الزام میں اس کی بیوی کو جیل ہو جائے گی اور ہم سب آرام سے ساری دولت کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس حد تک کیسے گر سکتی تھی؟ ساس نے دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ میں کبھی عمر کے لیے خود سے کچھ نہیں بناؤں گی، وہی مجھے کھانا وغیرہ دے گی، وہی گلاس میں دودھ ڈال کر دیا کرے گی۔ یہ سب سن کر میں فوراً کمرے میں بھاگ کر آئی۔ عمر دودھ پی رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ دودھ کا گلاس چھین کر نیچے پھینک دیا۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کہ اس دودھ کے گلاس میں زہر ہے جو آپ کی ماں نے اس میں ملایا تھا، وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ میرے شوہر نے یہ سن کر میرے منہ پر تھپڑ اسید کیا اور چلا کر بولا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری ماں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ وہ آپ کی سگی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے۔ مجھے سن کر حیرت کا جھٹکا لگا جب عمر نے سکون سے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، مگر انہوں نے اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر میرا خیال کیا، مجھے پیار دیا، مجھے پال پوس کر جوان کیا، اور تم مجھے اسی ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ تم نکل جاؤ اسی وقت میرے گھر سے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا یقین کریں، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے ساری بات شوہر کو بتائی مگر شوہر نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ مجھے بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تو وہاں سے آ گئی تھی مگر اب شوہر کا خیال رکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ساس میرے شوہر کو جان سے نہ مار دے۔ اب تو اس کو چھوٹ مل گئی تھی، پہلے ہی اتنے مہینوں سے وہ زہر دے رہی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر عمر کے قریبی دوست کو فون کر کے ساری حقیقت بتائی اور اس سے درخواست کی کہ اس کا چیک اپ کروا دے۔ شوہر کے دوست نے تسلی دی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کتنے ہی دن یوں ہی بے چینی سے گزر گئے۔ اب تو اماں ابا بھی پوچھنے لگے کہ شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آ رہا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ 10 دنوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا اور تم ٹھیک، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مجھے ساس اور دیور کہیں نظر نہیں آئے۔ شوہر کہنے لگا کہ وہ سب اس گھر سے جا چکے ہیں۔ مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا
تمہاری باتوں پر مجھے یقین نہیں آیا، مگر دوست نے زبردستی میرا چیک اپ کروایا تو انکشاف ہوا کہ مجھے کئی مہینے سے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ مجھے تب بھی یقین نہیں آیا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے سب سن لیا۔ اس عورت نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے سارا کھیل رچایا تھا، اسی نے ہمارے بچے کی جان لی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے کر گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پہنی سونے کی چوڑیاں اسے دے دیں اور کہا کہ میری ساس کو وہی کہو جو وہ چاہتی ہیں۔ یوں میں نے اپنے بچے کی جان بچا لی اور یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میرا شوہر میری سمجھداری سے بہت متاثر ہوا۔ ساس اور دیور کسی اور گھر میں چلے گئے۔ کچھ مہینے بعد میرے بیٹے کے نام ساری جائیداد ہو گئی تو میرے شوہر نے ان لوگوں کے حصے ان کے نام کر دیے۔ کہنے لگا کہ میرے باپ کو شاید اس عورت کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی، مگر انہوں نے بھی یہ غلط کیا۔ اگر ان کو ان کے حصے مل جاتے تو وہ شاید اس حد تک نہ گرتے۔ دولت بہت بری چیز ہے جس کا لالچ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اب میری زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میرا شوہر اور میرا بیٹا ہی میری کل کائنات تھے اور میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ میری ساری محرومیوں کا اللہ نے بہت اچھا نعم البدل دے دیا تھا۔